بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل پرسوں میں سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھ رہا تھا اہل سنت والجماعت کے کسی جلسے میں، جس میں پری ڈومیننٹلی سنی بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ موجود تھے، اور سٹیج پر ایک غلغلہ شروع ہو گیا اور ایک سر پھٹول اور ایک ایسی بات شروع ہو گئی جسے ہم تفرقہ بھی کہہ سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی کہہ سکتے ہیں، شور و غوغا بھی۔ اور ہوا یوں کہ کسی صاحب نے حضرت ابو طالب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے حوالے سے کسی نے کہا کہ وہ کفر پر ان کا انتقال ہوا ہے، اور دوسرا فریق کہنے لگا کہ نہیں، وہ مسلمان تھے اور تم نے ان کی توہین کی ہے۔ اور ایک ہی فرقہ اور ایک ہی مسلک کے لوگ وہ اس کی بنیاد پر آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور آپس میں لڑ پڑے۔ میں یہ سوچتا رہا کہ یہ کیسی ہم یعنی بعض علمی باتیں ہوتی ہیں، بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہوتی ہیں، لیکن جب ہم ان کو اس طرح عوام کے اندر لے آتے ہیں اور جب ہم ان پر یوں بحث کرنی شروع کر دیتے ہیں عامی افراد کے درمیان، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اور شیطان کا حربہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے نزاعات کھڑے کیے جائیں اور اس کے ذریعے امت کی وحدت کو پارا پارا کیا جاتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے اور خود قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے وہ منظر سامنے آتا ہے کہ شیطان کا یہ حربہ یہ نیا نہیں ہے، ہر دور میں شیطان یہ حربے استعمال کرتا رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر جب فرعون کو توحید کی دعوت دی اور ایمان لانے کی دعوت دی، تو فرعون نے اپنے درباریوں کا حوصلہ چیک کرنے کے لیے اور اپنے درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر ایک سوال پھینکا اور کہا فما بال القرون الاولی، قال فما بال القرون الاولی، اچھا تم یہ جو بات کر رہے ہو کہ مجھ پر ایمان لے آؤ اور اس کے نتیجے میں تمہیں نجات مل جائے گی، تو جو لوگ پہلے فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ وہ تو ظاہر ہے مر چکے ہیں اور تم پر ایمان نہیں لائے، تو کیا وہ کہاں جائیں گے؟ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ مجھے جواب دے گا کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ تو میں لوگوں کو کہوں گا کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد کے متعلق اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عذاب کا شکار ہوں گے اور جلیں گے اور لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، حکمت و دانائی سر ان کے پاس موجود تھی۔ انہوں نے فرعون کے سوار کو خالی جانے دیا اور جواب دیا قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى، کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے اور میرا رب نہ گمراہ ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، لہٰذا وہ میرا کام نہیں ہے، وہ میرے رب کا کام ہے۔ انہیں سزا دے تو وہ مختار کل ہے، انہیں معاف کر دے تو وہ مختار کل ہے، اور یہ فیصلہ وہ خود کرے گا، اور اس کا علم اس کے پاس ہے، اس کا علم نہ مجھے اس کی ضرورت ہے اور نہ مجھے اس کو حاصل کرنا۔ لہٰذا ان تمام چیزوں پر، ان تمام جھگڑے کی باتوں پر بہترین بات یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیں کہ اس کا علم اس کے پاس ہے، کس کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یا حضرت عبداللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی قدر ہیں، یا حضرت آمنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، ان کی قدر اور منزلت اور ان کا احترام یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ان کی اخروی زندگی کیا ہے اور اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا، یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آؤ، تو رسول اللہ کے والدین ہمارے والدین سے بڑھ کر ہیں، رسول اللہ کے چچا ہمارے چچاؤں سے بڑھ کر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب ہمارے داداؤں سے اور ہمارے آباء و اجداد سے بڑھ کر ہیں، اس لیے وہ ہمیں پیارے ہیں، ان کا احترام ہمارے لیے بہت ہے۔ ہم ان کا جب بھی تذکرہ کریں گے احترام کے ساتھ کریں گے، تقدس کے ساتھ کریں گے، ان کو عزت دیں گے، اور اللہ رب العالمین سے ان کے لیے
اچھی امید رکھیں گے، لیکن باقی فیصلہ اللہ رب العالمین نے کرنا ہے۔ اس فیصلے کا نہ مجھے پتہ ہے اور نہ آپ کو پتہ ہے، نہ کسی اور کو پتہ ہے، اور نہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ اس یقینی فیصلے تک ہم پہنچ سکیں، اور نہ ہی اس پر ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے۔ ہمارے ایمان کا دار و مدار تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہے۔ ہم توحید پر قائم ہوں اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول اور آخری نبی مانے، اسی کی ہم سے پوچھ ہوگی۔ اس سے آگے اللہ رب العالمین نے ہم سے نہیں پوچھنا، اسی تک ہمیں رہنا چاہیے۔ باقی چیزوں کو اچھی امید پر اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اور اپنی مجلسوں میں اور اپنے محفلوں میں ان تنازعات اور جھگڑوں سے بچنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔